أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. گزشتہ درس میں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں سورہ یاسین کی آیت 68 میں فرمایا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو اٹھا دیتے ہیں. اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں، یعنی جو حالت اس کی بچپن میں ہوتی ہے وہی حالت ساری کی ساری بڑھاپے میں ہو جاتی ہے. بچپن میں کمزوری، بڑھاپے میں کمزوری. بچپن میں دانت نہیں، بڑھاپے میں دانت نہیں. بچپن میں سہارے کی ضرورت ہے، بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہے. ہر وہ معاملہ یا ہر وہ حالت جو بچپن میں بچے کی ہوتی ہے بڑے ہو کر بوڑھے کی بھی وہی حالت ہو جاتی ہے. اور صرف قوائے جسمانی ہی نہیں بلکہ عقل، فکر، سوچ، مطالبات، یہ ساری چیزیں بچپن کی طرف لوٹ جاتی ہیں. جس طرح بچے کا جی چاہتا ہے مختلف چیزیں کھانے کے لیے، اسی طرح بوڑھے کا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھے ٹافیاں، چاکلیٹ اور یہ وہ. گویا کہ اللہ رب العزت ہر اعتبار سے انسان کی تخلیق کو پلٹ دیتے ہیں. اور اس بات کو اللہ رب العزت نے یہی بات سورہ روم میں بھی بتائی کہ انسان جس طرح بچپن میں ہوتا ہے اسی طرح بڑھاپے میں جا کے ہو جاتا ہے. لیکن سورہ روم میں پیرایہ بیان ذرا الگ ہے. وہاں اللہ رب العزت سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا، تمہاری تخلیق فرمائی، من ضعف، کمزوری میں۔ تم شروع میں بالکل کمزور تھے، اور یہ کمزوری کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ نطفہ، اور نطفہ پانی کا قطرہ۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نطفے سے بھی پہلے انسان مٹی کا ایک ذرہ ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے کلکم لآدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی فرمائی ہے، انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے تمہاری قومیں اور قبیلے، تمہارے خاندان، یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور ان میں کوئی شرف نہیں، ان میں کوئی خاص مقام اور مرتبہ نہیں، یہ محض پہچان ہے۔ یہ قریشی ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ مغل صاحب ہیں، یہ چوری صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں۔ جیسے یہاں گہتانی ہیں، غامدی ہیں، متیری ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہ قبیلے اور خاندان تمہاری پہچان کے لیے بنائے، یہ تمہاری عظمت کا، تمہاری عزت کا یہ معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں، قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ تمہارا اللہ کے نزدیک مقام صرف اسی کے لیے ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ موجود ہے کہ تم سارے آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، یعنی سب سے زمین سب کے نیچے ہے نا، سب سے پہلے ہمارا آغاز مٹی سے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ انسان کے باہمی تعلق میں جوڑ دیا، اور میاں بیوی کے تعلق سے یا مرد اور عورت کے باہمی تعلق سے بچہ پیدا ہونا شروع ہوا، اور اس کے لیے بھی ایک پانی کا قطرہ، اور جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا پانی کا یا حقیر پانی کا قطرہ، کمزوری ہے یا نہیں؟ ہمارا آغاز، انسان کا آغاز ایک کمزور سے پانی کے قطرے جسے مہین یعنی حقیر قطرہ قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، تم بالکل کمزور، یعنی پانی کے قطرے میں کیا طاقت ہو سکتی ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العزت نے اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا کی، اور وہ قوت کب شروع ہوئی؟ اگر یہ کہیں کہ پانی کے قطرے سے اللہ رب العزت نے علقہ بنایا تو قوت شروع ہو گئی، پانی کا قطرہ تھا، اب یہ ماں کے رحم کے ساتھ چھوٹا سا اٹکا ہوا ٹکڑا ہے۔ علقہ کے بعد مضغہ، گوشت کا باقاعدہ، خون کے لوتھڑے کے بعد گوشت کا باقاعدہ ایک ٹکڑا، اور اس گوشت کے باقاعدہ ٹکڑے کو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس میں ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ مرحلہ بے مرحلہ طاقت آ رہی ہے یا نہیں؟ کمزوری سے طاقت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور 4 مہینے مکمل ہونے پر 120 دن پر اللہ رب العزت انسان کے اس ڈھانچے میں روح پھونک دیتے ہیں۔ اب جب روح آ گئی تو اس گوشت کے لوتھڑے میں اور قوت آ گئی، اب اس نے باقاعدہ حرکت بھی شروع کر دی اور ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یجمع فی بطن امہ 40 یوما
40 دن تک ماں کے رحم میں نطفہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، کتنے 340 ہو گئے، کتنے بن گئے یہ 120 دن 4 مہینے۔ 4 مہینے کے بعد اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتے ہیں اور پھر وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ کتنا رزق کھائے گا، اس کا رزق کیا ہوگا، یہ کیا کرے گا، اور یہ شقی ام سعید، یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، یہ بھی اس وقت ساتھ ہی طے ہو گیا اللہ رب العزت کے علم میں۔ اور اس کے بعد یہ ماں کے پیٹ میں ہی بچہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، 9ویں مہینے تک مکمل انسان بن کر اللہ کے حکم سے وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی پہلے کمزور ہے، انسانی شکل بن گئی، حرکت سارے اعضاء میں آگے، لیکن کمزور ہے، اور اب اس کو ماں کا دودھ ہے، باہر کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی، آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، کمزوری دور ہوتی جا رہی ہے، قوت و طاقت آ رہی ہے۔ اب بچے نے آہستہ آہستہ حرکت کرنا، رینگنا شروع کر دیا، پھر چلنا شروع کر دیا، لیکن گرتے پڑتے چل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت اس میں قوت بڑھا رہے ہیں، اور فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، کمزوری میں اسے بنایا گیا، اس کے بعد اس کو قوت کا درجہ بدرجہ حصہ دیا جاتا رہا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، لڑکا ہوا، پھر لڑکپن، پھر نوجوان، پھر جوان۔ جوانی کے بعد کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ ہر بلندی کے بعد پستی ہے، یہ جوانی بلندی ہے، انتہا ہے طاقت کی، قوت کی، اور جب وہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد لازمی بات ہے کہ اسے واپس پلٹنا ہے، گرنا ہے۔ طاقت آئی جوانی کے عالم میں، بہت قوی ہو گیا، اور ساتھ ہی اس کا عروج کے بعد زوال شروع ہو گیا، اور وہ زوال اگر 40 سال کی عمر لے لیں، حالانکہ 40 سال عمر جو ہے یہ جوانی کا آغاز نہیں ہے، لیکن جسمانی اعضاء اور فکر، عقل، یہ ساری چیزیں خوب پختہ ہو جاتی ہیں 40 سال کی عمر میں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو نبوت دی گئی 40 سال کی عمر میں۔ پہلے انبیاء کا تو ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پڑھتے رہتے ہیں نا موقع بہ موقع، کبھی اور آگے پیچھے نہ بھی پڑھیں تو ربیع الاول میں کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی کتاب دیکھ لیتے ہیں، کوئی سن لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہوئے تو آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 برس کی عمر میں آ کے آدمی میں ساری قوائے جسمانی اور عقلی مکمل ہو جاتی، لیکن جوانی کا زور 40 سے پہلے 25 30، اور 25 30 میں تو پھر وہ جوانی اتنی زوردار اور شوریدہ سر ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے کو آدمی نہیں سمجھتا، اتنا غرور، اتنا تکبر اس طاقت کا۔ اور یہ وہی دور ہے جو بہت خطرناک دور ہوتا ہے، اگر اللہ کی راہ میں لگ جائے تو یہی دور بہت ہی معزز و مکرم دور ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کی راہ سے بھٹک جائے تو یہ خطرناک ترین دور ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس دور کے لوگوں کا ذکر کیا، فتیۃ آمنوا بربہم، کچھ نوجوان اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ سورہ کاف میں جو اصحاب کاف ہیں وہ تھے جوان، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، شرک کو چھوڑ دیا، حاکم وقت کو لات ماری، اور ملک چھوڑ کر یا شہر چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ رب العزت نے اتنے اہتمام کے ساتھ ان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ وہ صرف اس لیے کہ وہ جوان بھی تھے، پوری طاقت ان کے جسم میں موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے تابع فرما بھی ہو گئے۔ اگر اس جوانی کے دور میں کوئی اللہ کا تابع فرما ہو جائے تو یہ بہت اچھا، در جوانی توبہ کردن
شیوہ پیغمبری. شاعر نے کہا کہ جوانی کے عالم میں اگر توبہ کر جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مسلمان نئے سر سے ہو گیا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کے عالم میں اگر توبہ کر گیا، توبہ طائب ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو یہ پیغمبرانہ کام ہے. یعنی پیغمبر جو ہیں وہ جوانی کے عالم میں بھی اللہ کے تابع، بچپن سے لے کر ان کی جوانی اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہوتی ہے. لیکن بھرپور جوانی میں اگر کوئی مکمل طور پر شر سے بچتا ہے تو وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں. شاعر نے کہا جوانی میں اگر کوئی ایسا کر لے تو یہ پیغمبرانہ شیوا ہے. وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار. بڑھاپے میں جا کر تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو کے بیٹھ جاتا. اب اس کی پرہیزگاری کیا ہے؟ بھاگ سکتا نہیں، شکار مار نہیں سکتا. اب وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے کہ کسی نے مارا، کچھ کھا گیا، کچھ چھوڑ گیا. جو چھوڑ گیا اس میں سے اس نے جا کے بقیہ چاٹ لیا، کھا لیا. یہ اس کی پرہیزگاری ہے. بڑھاپے میں آ کے اگر آدمی یہ ڈھینگے مارے کہ ہم تو جی زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، تو کون سا تیر مارتے ہو؟ اب تم اس لائق ہی نہیں رہے. اب تو تم اس لائق نہیں رہے. یہ کون سی بادری سنا رہے ہو؟ یہ بات اگر کوئی 25 30 سال 40 سال کا نوجوان کہے تو وہ بات ہے. اب کہتے ہیں قبر میں ٹانگیں اور تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہم یہ نہیں کرتے، تو یہ کیسے کر پائیں گے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو ان مراحل میں، جوانی اور پھر جوانی کے بعد آہستہ آہستہ، ہمارے ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں ادھیڑ عمر. ادھیڑ کسی کپڑے کو سیا جائے اور پھر اس کو ادھیڑنا شروع کر دیں تو معاملہ الٹا شروع ہو گیا نا. ادھیڑ عمر تب ہی شروع ہوتی ہے جب ایک مرتبہ اوج پر پہنچ جائے اور اس کے بعد زوال شروع ہو جائے. اس ادھیڑ عمر میں آدمی کی قوتیں اور طاقتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تھوڑی تھوڑی باتیں جو پہلے اس کو مہینوں سالوں نہیں بھولتی تھیں، 4-10 دن کے بعد بھول گیا. کوئی بات تھی، پتہ نہیں کیا تھی. ایسی نوبت آتی ہے یا نہیں؟ ہمارے اپنے بزرگوں میں سننے میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں. اور اسی طرح جسمانی طاقت، ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے. کوئی چیز ایسے پکڑنا چاہیں تو وہاں بھی. یہ اللہ رب العزت نے انسان میں اپنی قدرت دکھائی ہے کہ تم کیا ہو، جیسا ہم رکھیں گے تم ویسا رہو گے. ہم طاقت اور قوت دیں گے تو تم میں طاقت اور قوت ہوگی. اس میں ڈھینگے مارنے والی کون سی بات ہے؟ کمزوری سے ہم نے قوت دی اور قوت سے پھر کمزوری کی طرف ڈلنا شروع ہو گئے. ادھیڑ عمر کا آغاز ہو گیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم نے اس کو کمزوری سے قوت عطا کی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اور قوت، جوانی، بھرپور زور اور طاقتیں آ جانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے اسے کمزوری اور بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا. بڑھاپا تو کمزوری ہے نا. بڑھاپے کہتے ہیں بڑھاپا کمزوری ہے، بڑھاپا بیماری. کہتے ہیں کہ بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. اب بڑھاپے میں آدمی کہے کہ میں یہ غذا کھاؤں گا، وہ غذا کھاؤں گا تو میں 40 سال کا جوان ہو جاؤں گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ وہ تو شاعر بیچارے روتے گئے دنیا میں، یا لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی پلٹ کے آ جائے. یہ پلٹنے والی نہیں ہے، نہ کبھی کسی پر پلٹی ہے نہ یہ پلٹتی ہے. اللہ رب العزت کا نظام مسلسل چل رہا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ جو چیز چاہتا ہے اس کی تخلیق فرماتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ ہر طرح کا علم رکھتا ہے اور ہر طرح کی طاقت و قدرت اس کے پاس موجود ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو ان مختلف شکلوں میں کمزوری، طاقت، قوت، جوانی، پھر کمزوری اور پھر اس کے بعد آخر عدم. اللہ عدم سے وجود بخشتا ہے اور وجود کو پھر عدم معدوم کر دیتا ہے. عدم کا معنی وجود ختم ہو گیا.
اور وہ عدم بھی نہیں کہ ایک چیز ہے وہ بنی تھی ٹوٹ گئی اور پھر وہ گل گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گئی. انسان وہ عدم میں بھی اس عدم میں بھی نہیں جاتا. انسان کو اللہ رب العزت نے عدم سے وجود بخشا. یہ کچھ بھی نہیں تھا، اسے بنا دیا، اور اس بنے ہوئے کو جب ختم کرے گا تو یہ معدوم ہو جائے گا ایک وقت کے لیے، ایک عرصے کے لیے یہ معدوم ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. ایک وقت آئے گا کہ یہ دوبارہ اٹھا دیا جائے گا. اس وقت اس کو حساب کتاب کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور اس کے سامنے کئی ایسے واقعات آئیں گے کہ یہ اپنے دوبارہ اٹھائے جانے پر افسوس کرے گا. اور ان میں سے ہی ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ کہے گا من بعثنا من مرقدنا. یہ پیچھے آیت گزری ہے، یاسین ہی کی آیت ہے، سورہ یاسین کی. ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے جگا دیا. اب جب آگے دیکھ رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے عذاب ہیں ہمارے لیے، تو اسے قبر کے عذاب جو ہیں وہ خواب نظر آنے شروع ہو گئے. من بعثنا من مرقدنا، ہم نے ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا، کس نے اٹھا دیا. اسی طرح محشر کے میدان میں ہی انسان یہ خواہش بھی کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں آج پھر سے مٹی ہو جاؤں. مٹی سے بنایا گیا اور کہتا ہے کہ کاش کہ میں آج پھر مٹی ہو جاؤں. اور یہ مٹی ہونے کی اب یہ خواہش کیوں کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت محشر کے میدان میں ہر جانور تک کو بھی اس کو عدل انصاف مہیا کروائے گا. ایک جانور سینگ والا ہے، دوسرا بغیر سینگ کے ہے. سینگ والے نے بغیر سینگ والے کو سینگ مارا. اللہ رب العزت ان دونوں کو محشر کے میدان میں کھڑا کرے گا، تم اب اس کو مارو. عدل ہو گیا، برابر ہو گیا. دنیا میں وہ بدلہ نہیں لے سکا، وہاں بدلہ دلا دیا. اور اس کے بعد اسے کہا جائے گا کن ترابن، اب تم مٹی ہو جاؤ، ختم ہو گیا. اب یہ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ تو اچھا ہو گیا کہ اس کا تو معاملہ نپٹ گیا، اور اسے مٹی بنا دیا گیا، جان چھوٹی. یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ آج میں بھی مٹی ہو جاؤں. وہ جو آگے والی باتیں چیزیں دیکھ رہا ہے نا، کہ مجھے آگ، چھوٹی سی آگ، قبر، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے. او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب وہاں سے اٹھ کے آیا ہے اور آگے اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے لیے اس سے بھی بڑے انتظامات ہیں. اب جب دیکھتا ہے کہ بکریوں کو، جانوروں کو اس طرح اب بدلہ دلا کے ختم کر دیا گیا، مٹی بنا دیا گیا، تو اس وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. 30ویں سپارے، کاش کہ میں بھی آج مٹی ہو جاؤں، مجھے کوئی سزا نہ ملے، مجھے کوئی عذاب نہ دیا جائے. اللہ رب العزت نے انسان کو ان مراحل سے گزارا، اور سارے مراحل سے گزارنے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ دوبارہ لوٹائے گا، اپنے سامنے پیش کر لے گا. ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے، پہلی آیت، اس میں ہے وما علمناہ الشعر، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھلایا. شعر شاعری ہم نے اپنے نبی کو نہیں سکھلائی. وما ينبغی لہ، اور یہ شعر و شاعری میرے نبی کے لائق بھی نہیں تھی. شعر و شاعری میرے نبی کے لائق بھی نہیں تھی. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء کے آخر میں شاعروں کا ذکر کیا ہے. شعر کہنا اگر کہیں کہ مجموعی طور پر اچھا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے. شعر کہنے والوں میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر رسول، منبر رسول پہ کھڑے ہو کے شعر کہا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسان مشرکین مکہ کی ہجو کا جواب دو. مشرکین مکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بک رہے ہیں تم ان کا جواب دو. اور وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر شعروں میں ان کا جواب، جیسے وہ شعر کہہ رہے ہیں ویسے ہی یہ شعروں میں ان کا جواب دے رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ روح القدس کے ساتھ تمہاری مدد کرے، یعنی تمہاری مدد کے لیے اللہ آپ اپنی خاص قدرت سے روح القدس فرشتہ جبرائیل امین، روح الامین ہے نا، تم شعروں میں شعروں کا جواب دو، منبر رسول پہ کھڑے ہو اور اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجے. یہ بھی شاعر ہیں، لیکن دیوان حسان اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک کہیں بھی کوئی غلط چیز نظر نہیں آئی. یا اللہ کی توحید بیان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی. سارے کا سارا کلام موتیوں اور جواہرات سے پر. لیکن جن شاعروں کا ذکر کیا سورہ شعراء کے آخر میں اللہ رب العزت نے، تو وہاں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی تو بہکے اور بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. اب آپ کبھی کوئی مشاعرہ آپ نے جا کے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی ٹیلی ویژن پہ، کبھی کسی نہ کسی کلپ میں دیکھا ہوگا شاعر. یقین مانیں بعض دفعہ بعض لوگوں پر تعجب آتا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے. شاعر کھڑا سامنے شعر کہہ رہا ہے و ایسا جیسے اس کو کوئی بجلی کا کرنٹ لگ گیا. اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان شعراء کی پیروی کرنے والے بہکے بھٹکے ہوئے لوگ. اور شعراء کے بارے میں فرمایا فی کل واد یہیمون، یہ تو ہر وادی میں گھس جاتے ہیں، جدھر جی چاہا ان کا خیال ہے، ان کا دماغ ہے. عورت کی طرف گئے عورت کو ننگا کر کے رکھ دیا، کسی پہلوان کی طرف گئے اسے دنیا کا طاقتور ترین انسان بنا کے جدھر جائیں گے بس ایک ہی مبالغہ کی حد. اور ان کا ذہن اور ان کی فکر جو ہے اس میں کوئی ترکیز نہیں ہے کہ یہی بس فی کل واد یہیمون، ہر وادی میں گھس جاتے ہیں، جس طرف خیال گیا اسی طرف انہوں نے شعر کہنے شروع کر. لیکن وہاں ہی اللہ رب العزت نے شعراء کے بارے میں فرمایا کہ شعراء اچھے بھی ہیں جو ظلم ہونے کے بعد ان کو اللہ رب العزت فضل و نصرت عطا کرتا ہے. اور انہی میں سے آپ ایک مثال کے طور پر صرف حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے شعراء دیکھ لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان معروف ہے. بہت سارے علماء، بہت سارے آئمہ، علماء بھی تھے، شاعر بھی تھے. لیکن عالم شاعر کہے گا، عالم دین ہوگا، شاعر کہے گا، شعر کہے گا، تو کیا خیال ہے وہ عورتوں کے کپڑے اتارے گا جس طرح یہ کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہونٹ، ایسی آنکھیں، ایسے ناک، ایسے کان، انتہائی فحاشی. فی کل واد یہیمون میں اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ یہ کوئی پہلو، کوئی کونا خدرا نہیں چھوڑتے، ہر جگہ گھس جاتے. اب اس طرح کی شاعری ہمارے نبی کو لائق نہیں تھی. اللہ نے فرمایا وما ينبغی لہ، میرے نبی کو یہ شاعری لائق ہی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری سے کوئی مناسبت نہیں تھی. حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کسی دوسرے کا شعر پڑھتے، وہ بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے تھے. اس میں بھی اوزان اور بہور ہوتی ہے نا، وزن ہوتا ہے، بہر ہوتی ہے، ردیف قافیہ ہوتا ہے. آپ وہ چیزیں چونکہ جانتے نہیں تھے، کبھی کسی کا شعر پڑھا، وزن خراب کر دیا. یہ باتیں کتب حدیث میں صحیح سند سے ثابت ہے. کیونکہ اب شاعر نہیں ہیں تو کیسے وزن برابر کریں گے اور کیسے ردیفیں اور قافیے سیدھے کریں گے. دوسروں کے کہے ہوئے شعروں کو پڑھتے ہوئے آپ سے وہ بگڑ جاتے. اللہ رب العزت نے شاہ. پھر دوسرا مشرکین مکہ کا رد بھی کرنا تھا. اگر آپ کو شاعری دی گئی ہوتی، آپ کی کبھی کوئی ایک نظم بھی ہوتی شاعری میں، تو مشرکین مکہ تو یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی الزام اس پہ لگائیں. اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ شاعر ہیں،
جس طرح شاعر رنگا رنگ قسم کی باتیں، اچھے اچھے شعر، ادیب لوگ ہیں، اچھے اچھے شاہپارے، وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح الزام لگائیں۔ اللہ رب العزت ان کو کیسے بہانہ دے دیتا کہ میرا نبی شاعر بھی؟ صاف انکار کر دیا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے نبی کو شعر سکھلایا نہیں، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہی ہمارے نبی کو یہ لائق تھا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ تو نصیحت ہے اور قرآن مبین ہے جو ہمارا نبی کہتا ہے۔ قرآن مبین روشن قرآن ہے، اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ کلمات ایسے نکل جاتے تھے کہ وہ شاعروں سے بھی اعلیٰ کلمات ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ان کو شعر کے طور پر نہیں کہا، لیکن زبان سے ایسے نکل گئے کہ وہ شاعری کی شکل اختیار کر گئے۔ اب ایسے شکل کو شاعر تو نہیں کہا جا سکتا نا۔ ایک آدمی سے اتفاق کیا کہ جملہ، دو جملے اکٹھے ہو گئے، وہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ تو بہترین شعر بن گیا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک زخمی ہو گئی تو آپ نے اس انگلی کو مخاطب کر کے فرمایا، هل انت الا اصبع دمیتی، تو ایک انگلی ہے جس کا خون نکل گیا ہے، وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تمہارا جو یہ خون تھوڑا سا نکلا ہے یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ کسی بھی شاعر کو دکھاؤ یہ بہترین شعر ہے، لیکن آپ نے کوئی شعر کے طور پر تو نہیں کہا نا۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام بھی خندق کھود رہے ہیں، اور غزوہ خندق میں آپ کو معلوم ہے بہت سارے معجزات بھی رونما ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گرامی میں سے بہت اعلیٰ قسم کی صفات بھی کھل کر سامنے آئیں۔ ایک وہ پتھر جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال ماری اور برخچے اڑا کے رکھ دیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت بھی عطا کی گئی، اور دوسری طرف صحابی نے آ کے پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ کام بھی کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ مٹی کھودنا، زمین کھودنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، کام بھی کر رہے ہیں اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے کرتے کو اٹھایا تو پیٹ پر ایک پتھر کی سل باندھی ہوئی ہے، باندھ کے دبایا ہوا ہے، اوپر کوئی کپڑا یا کوئی چیز ایسی باندھی ہوئی ہے کہ پیٹ معدہ پیک رہے، بھوک کا احساس زیادہ نہ ہو۔ اب آج کے پیروں کی طرح ہمارے پیر ہوتے، وہ پیر ہوتے تو کیا صورتحال ہوتی؟ لوگ کام کر رہے ہوتے، وہ کہیں ایئر کنڈیشن کمرے میں، ایئر کنڈیشن ٹرک میں بیٹھے ہوئے ہوتے، ساری دنیا سردی میں بھوکے مر رہی ہوتی اور وہ ایئر کنڈیشن زبردست۔ آج کل پچھلے دنوں کچھ ایسے مظاہرے ہوئے نا، سیاستدانوں نے اپنے آپ کو علماء اور قائدین کی شکل میں مظاہرے کیے، خود مزے کرتے رہے، دنیا مرتی رہی۔ یہاں عالم دیکھیں کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ بھوک اور کپڑا اٹھایا تو ایک پتھر، آپ نے اپنے ساتھی کی حوصلہ افزائی کے لیے، یقیناً یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا نا کہ آپ نے کوئی فخر و مباحت کے لیے کیا ہوگا، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ میرے بھائی، میرے ساتھی، میرے صحابی گھبراؤ نہیں، تم اکیلے اس میدان میں نہیں ہو، اس میں بہت سارے اور لوگ ہیں۔ آپ نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھایا تو اوپر نیچے 2 سلیں باندھی ہوئی تھی۔ ایسا پیر آج دنیا میں کو پیش کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غزوہ خندق کے موقع پر اس طرح کا بہت سے معاملات میں اپنے صحابہ کے ساتھ ہونا اور بڑی اعلیٰ صفات کا ظہور ہونا اسی غزوہ خندق میں ہوا، اور اسی میں چونکہ انصار کے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے شریک تھے، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العیش عیش الآخرہ اللہم منصر الانصار والمہاجرہ، زندگی تو حقیقی زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔ یہ جملے مٹی نکالتے ہوئے، مٹی کھودتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، بہترین شعر، لیکن آپ نے شاعری نہیں کی، شعر بن گئے۔
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمات کا موضوع ہو جانا، یہ موقع بموقع 2-4 موقع ملتے ہیں۔ ایک غزوہ حنین کے موقع پر بھی ہوا۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ، یہ تاریخ کی بات ہے، سیرت کی بات ہے، آپ پڑھتے تو ہوں گے کہ غزوہ حنین کے موقع پر بہت سارا مال غنیمت آیا، بے شمار قیدی آئے۔ وہ تیر انداز بڑے مشہور تھے، وہ قبیلہ خاندان جو ہے حنین والے، وہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اتنا تابڑ توڑ حملہ کیا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے نا، انسان ہی تو تھے نا وہ۔ صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہاتھی پر سوار تھے۔ ہاتھی کا منہ دشمنوں کی طرف کیا، اور آپ کی زبان مبارک سے وہ بہترین کلمات نکلتے رہے، اور ان کلمات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ میرے ساتھی گھبرا گئے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن میں نبی ہوں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی ان کا پوتا ہوں۔ تو اس طرح کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شعر نکلتے، بہترین شعر نکلتے، لیکن یہ شاعر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرما دیا وما علمناہ شعرا، ہم نے آپ کو شعر سکھلائے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شاعر نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کو اس اعتراض کو اٹھانے کی پھر ہمت نہیں ہوئی۔ وہ کمیٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام کا کوئی ایک متفقہ کوڈ طے کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، حج کے موقع پر میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے، حج آیا تو لوگوں نے کہا کہ حاجی آئیں گے دور پار سے، عرب قبائل آئیں گے، دوسرے لوگ آئیں گے، باہر سے آئیں گے، اور اگر یہ ان کو اسی طرح چھوڑ دیا تو جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ تو پھر اس سے اٹھتا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ تاثیر دے رکھی تھی، کیونکہ آپ نے کوئی اول پھول تو کہنا نہیں، قرآن ہے، اور اگر آپ اپنی زبان سے کچھ کہتے ہیں قرآن کے علاوہ تو وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے ہوا و ہوس سے نہیں بولتا، اور جو کچھ کہتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی اگر چھوڑیں گے تو یہ تو حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لگا لے گا۔ اس وقت انہوں نے طے کرنا شروع کیا، باری باری شاعر کہیں گے۔ ان میں شاعر تھے بڑے، کہا کہ تم احمق ہو، ہم شاعر ہیں، ہمیں معلوم ہے، اس کو تو شعر نہیں آتا۔ ساحر کہیں گے، ان میں ہی لوگ موجود ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے جادوگر دیکھے ہیں، وہ جو السلط حرکتیں کرتے ہیں اس میں ایسی کوئی حرکت نہیں۔ کاہن کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کاہنوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ان کی جو حرکتیں ہیں اس میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ اور مجنون کہیں گے تو کہا کہ تم سب سے زیادہ عقل مند وہ انسان ہے، تم اس کو مجنون کیسے ثابت؟ اور بالآخر یہ طے پایا کہ نہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم جو جادوگروں کا ایک کام ہے وہ یہ کرتا ہے۔ وہ کام کیا تھا؟ بیٹا مسلمان ہے، باپ مسلمان نہیں، تفریق ہو گئی، بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر مسلمان نہیں، بھائی مسلمان ہو گیا، بہن مسلمان نہیں۔ جس طرح جادوگر اس تفریق پیدا کرتے ہیں بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، اولاد اور والدین میں، اس کے ذریعے وہ ہو رہا ہے۔ کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے اپنے گھر والے مسلمان نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں کہ یہ جادوگر۔ یہ طے کر لیا کوڈ انہوں نے، لیکن جس کو اللہ رب العزت نے آپ کی آواز پہنچانا تھی اس کو آواز پہنچ گئی۔ تو انہوں نے چونکہ یہ سوچا تھا کہ شاعر کہیں گے، اللہ رب العزت نے اس کا مکمل طور پر انکار فرما دیا اور تردید فرما دی کہ وہ شاعر نہیں ہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے نبی کو شعر سکھلایا نہیں اور نہ اس کے لائق شعر تھا۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ذکر و نصیحت ہے اور قرآن مبین ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔
لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کریں، اس کو آگاہ کریں، اسے تنبیہ کریں، من کان حیًّا، جو زندہ ہو۔ اب جو زندہ ہو یعنی حق کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، حق کو ماننے کا اس کے دل کے اندر داعیہ ہو، اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ من کان حیًّا، جو زندہ ہو۔ اب چلتے پھرتے لوگوں کو کیسے کہیں گے کہ کچھ زندہ ہیں اور کچھ مردہ ہیں؟ چلتے پھرتے سارے لوگ ہیں، کیسے کہیں گے کہ ان میں سے کچھ زندہ ہیں کچھ مردہ ہیں؟ اگر اس بات کا اندازہ کرنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھیں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ان دو گھروں کی مثال کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں لوگ زندہ ہیں، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس گھر کے لوگ مردہ ہیں۔ حرکت ہے ان میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ مردہ ہیں کیونکہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ جو زندہ ہے، جس میں حق کو قبول کرنے کا داعیہ موجود ہے، اس قرآن کے ذریعے اس کو آگاہ کریں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے کہ اللہ نے اپنی طرف سے پیغام بھیج دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری پوری کر دی۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا خلقنا لهم، ہم نے ان کے لیے بنائے، مما عملت ایدینا، وہ چیزیں جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور وہ کیا ہیں؟ انعاما، جانور، چوپائے، فہم لہا مالکون، اور یہ ان کے مالک ہیں۔ فرمایا کہ بنائے ہم نے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے، فرمایا یعنی یہ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے چوپائے ہیں، جو کچھ بھی ہے، انہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں کا بنایا ہوا، یہ فلاں کا بنا؟ انسان کو اللہ رب العزت بناتا ہے نا، انسان کی تخلیق اللہ رب العزت فرماتا ہے، لیکن کہیں کہیں کچھ ہمارے کم عقل لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ فلاں پیر کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک بڑی اسپیشل قسم کی ورائٹی ہے ہمارے گجرات میں، پاکستان میں، وہاں ایک پیر صاحب ہیں، ان کا نام ہے شاہ دولہ ولی، شاہ دولہ ولی۔ اور شاہ صاحب کی عجیب و غریب قسم کی حرکات سامنے لوگوں کی آتی ہیں۔ کچھ شاہ صاحب نے گائیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ مر چکے ہیں، پتہ نہیں کب سے مرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے مزار والوں نے گائیاں رکھی ہوئی ہیں، گائے، اور وہ گائے بازار میں چھوڑ دی، بازار میں گھومتی پھر رہی ہے، اور کبھی کسی کی سبزی میں، کبھی کسی کے پھل میں، کبھی کسی کے غلے میں وہ چلتے پھرتے اپنا منہ مارتے پھرتی ہے۔ اور وہ لوگ جو بیچارے دل و دماغ سے شرک میں لت پت ہیں، وہ گائے تک کو نہیں چھیڑتے۔ یہ پیر صاحب کی گائے ہے، جو کھائے سو کھائے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کچھ مار کے بھگانے والے بھی ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ گائے کو مارنے بھگانے والے تھوڑے ہیں، کیونکہ اہل توحید ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں۔ ایک ان کی چیز گائے ہے جو مارکیٹ میں رہتی ہے، اور ایک چیز اور ہے جو کہتے ہیں جی یہ شاہ دولہ ولی کے چوہے ہیں۔ انسان ہیں، نام رکھا شاہ دولہ ولی کے چوہے، وہ سر ان کے چھوٹے چھوٹے، اور بیچارے دیوانے، یعنی کوئی اپنا حال نہیں، کچھ ہوش نہیں، اور ان کے گلے میں موتی رنگ برنگے ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھ میں وہ کاسا جو ہے وہ بھی دیا ہوا ہے، وہ مانگتے پھرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے ایک جس کے ہاتھ میں ڈور ہوتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔
یہ گداگروں کی پارٹیاں تو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ چوکوں پہ کھڑے ہیں تو یہ اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، یہ باقاعدہ تنظیموں کے ممبر ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے باس ہوتے ہیں جو باقاعدہ ان کی آمدنی کے ٹھیکے لیتے اور دیتے ہیں۔ ایک عرصہ ہوا دبئی میں تھے ہم، تو ایک صاحب کہتے ہیں بھئی کام وام تو یہاں ہے نہیں، اب اندازہ کریں، کہتے ہیں کہ یہاں دبئی میں اب کوئی کام وام تو ہے نہیں، ہم چاہ رہے ہیں پاکستان۔ اچھا کیا کرو گے کہتا ہے پاکستان جا کے 2 چوہے ڈالیں گے۔ بات کا ناز یہ میرے سامنے بات ہو رہی، پاکستان میں جا کے جو 2 چوہے ڈالیں گے اور بہت کمائی ہے۔ وہ ڈالیں گے کیسے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ 2 بسیں روڈ پہ ڈالیں گے، ٹرانسپورٹ کا کام شروع کر دیں گے، وہی انداز، 2 چوہے جا کے ڈالیں گے، ہمیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ دبئی سے زیادہ کمائی 2 چوہوں کی۔ غیر اللہ کی طرف اس کی تخلیق کو منسوب کیا، اس کی عقل نہیں، اس بیچارے کی کوئی شکل نہیں۔ ہمارے ایک مولانا کہا کہتے ہیں کہ فوت شہید ہو گئے، وہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو دھماکے میں لوگ شہید ہوئے تھے، ان میں مولانا حبیب الرحمن صاحب یزدانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ وہ کہا کرتے کہ تمہارے پیر نے اگر کوئی چیز بنا ہی دی ہے تو پوری بنا دی ہوتی، سر کے لیے مٹی نہیں ملی، اتنا بڑا آدمی بنا دیا، سر چھوٹا سا کر دیا، کیا تمہارے پیر کو اتنی مٹی نہیں ملی کہ تھوڑا سا سر بھی بڑا کر کے انسانوں جیسا کر؟ اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں تخلیق ہے، وہ کسی کو مکمل بنائے، کسی کو ناقص بنائے، کسی کے اعضائے جسمانی میں کمی ہوتی ہے اور کسی کے اعضائے جسمانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں، ہے نا، چھنگلا، ان کی یہاں ایک اضافی انگلی بھی ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کی انگلی وہ لٹکی رہتی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، اور کئی کی برابر ہوتی ہے۔ انگوٹھا ڈبل، 2 انگوٹھے، اللہ رب العزت کی مرضی۔ اسی طرح دھڑ ایک ہے، سر 2 ہیں، درمیان سے وہ ملے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک عجیب الخلقت قسم کے انسان اور حیوان، اور اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، وہ مالک ہے، جیسے چاہے بنائے۔ اب یہ کسی غیر اللہ کی طرف نسبت کر دینا کہ یہ فلاں نے بنائے ہیں، یہ محض ان لوگوں کو ہی راس آتی ہے یہ بات جن کے دل و دماغ شرک سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو کوئی سیدھی بات نظر ہی نہیں آتی۔ اولم یرو انا خلقنا لہم، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے بنائے ان کے لیے، مما عملت ایدینا انعاما، وہ جانور، وہ چوپائے جن کو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، فہم لہا مالکون، اور آج مالک یہ ہیں، بنائے ہم نے اور مالک یہ ہیں، ہے نا۔ ہر کسی کی اپنی اپنی بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، یہ ساری چیزیں انعام ہیں۔ اور یہاں ایک بات لگے ہاتھوں، چونکہ اب وقت قریب آ گیا ہے حج کا اور قربانی کا، تو لفظ انعام میں کون کون سے جانور آتے ہیں؟ 8 ازواج، سورۃ الانعام آیت نمبر 143 اور 144۔ 8 ازواج، 8 جوڑے، من الماء اثنین، من الذان اثنین و من الماء اثنین، ان جوڑوں میں سے 2 جوڑے یہ ہیں، بھیڑیں اور بکریاں۔ اور اگلی آیت کے شروع میں، درمیان میں صرف میں وہی الفاظ لے رہا ہوں جن کی ہمیں ضرورت ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ کی 2 جوڑیاں، اونٹ اٹھنی، اور گائے کی 2 جوڑی۔ یہ 8 جانور ہیں۔ اب دمبا کہاں گیا؟ اس کا تو ذکر نہیں آیا۔ دمبا بھی تو ہے نا ایک، وہ نہ بھیڑ ہے نہ وہ بکری ہے، اس کی کوئی تھوڑی سی الگ ہی شیپ ہوتی ہے، لیکن اس کو کس میں شمار کرتے ہیں؟ بھیڑوں میں، بکری میں نہیں، بھیڑوں میں۔ اور ایک جانور اور ہے جو بہت معروف ہے ہمارے ملکوں میں، یہاں عربوں میں نہیں تھا، اب بھی ڈیری فارموں میں ہے، باہر وہ نہیں ہے، اور وہ ہے بھینس۔
بھینس کو گائے کے تابع کیا گیا ہے، جیسے دمبے کو بھیڑ کے، اسی طرح بھینس کو گائے کے تابع کیا گیا ہے۔ اور بھینس کو عربی میں کہا جاتا ہے جاموس، عربی لفظ معروف ہے جاموس۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جاموس کا یہاں کوئی اتنا وجود نہیں تھا، عربوں میں خاص طور پر، یہ ہمارے ملکوں میں تو شروع سے ہے۔ اور یہ لفظ جو جاموس ہے یہ آیا بھی ہماری طرف سے ہی ہے، کیونکہ جانور یہاں نہیں تھا تو عربی میں لفظ کیسے ہوتا۔ اور یہ اصل کیا ہے؟ گاؤ میش۔ گاؤ کیا ہے؟ گاؤ ماتا، اب تو سمجھیں گے یہ نہیں گاؤ، گاؤ میش۔ گاؤ میش گائے اور بھیڑ بکریاں، میش یہ فارسی کا لفظ، سنسکرت کا بھی ہو گیا۔ اب سمجھ لیں کہ ہمارے علاقوں میں تو یہ معروف ہے نا۔ ایک گاؤ میش کو اب ذرا تھوڑا سا جاموس کی طرف گھما کے دیکھیں، قریب ہے یا نہیں؟ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے کرتے وہ نیا لفظ بن گیا، وہ ہے جاموس۔ تو گویا کہ یہ گائے کی نسل میں سے ایک نکلی ہوئی چیز ہے، اس کی قربانی دینا بھی جائز ہے۔ علماء کرام نے اختلاف کیا، بہت اختلاف کیا، لیکن اہل لغت نے، فقہاء نے، ائمہ نے، علماء نے بکثرت لوگوں نے کہا کہ یہ گائے کی نسل سے ہے۔ گائے کی مختلف اقسام ہیں، جن میں سے ایک یہ بھینس بھی ہے، جاموس بھی ہیں۔ اور مسند الفردوس امام دیلمی ایک کتاب ہے جس میں اس جاموس کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن وہ کتاب چونکہ پوری چھپ نہیں سکی، اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ نہیں مل پائے، نایاب ہیں۔ اور اس کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی بکثرت احادیث بھی ضعیف ہیں، بکثرت احادیث بھی ضعیف ہیں، لیکن یہ روایت جو اس سے نقل کی کسی نے علماء میں سے، پرانے علماء میں سے، اس میں کہا گیا کہ جاموس میں بھی 7 شریک ہوں گے، جاموس میں 7 لوگ شریک ہوں گے۔ گائے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ تو گویا کہ جاموس اور بقرہ یہ دونوں ایک ہوں۔ انعام میں جس طرح ہم بھیڑ بکری کے ساتھ دمبا بھی لگا لیتے ہیں، اسی طرح گائے اور بھینس یہ دونوں بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے جانور ان کو دیے، مالک یہ بنے بیٹھے۔ اور ان جانوروں میں سے اگر کوئی گائے ذبح کرتا ہے کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی بھینس ذبح کرتا ہے کوئی بات نہیں۔ اختلاف یقیناً ہے، اور اختلافی مسائل میں اپنے دل کو ذرا تھوڑا کھلا رکھنا چاہیے۔ اختلافی مسائل میں، خاص طور پر اختلافی مسائل جہاں دونوں طرف دلائل ہو۔ ایک اختلافی مسائل میں وہ قسم ہے کہ قرآن کریم بھی موجود ہے، حدیث شریف بھی صحیح موجود ہے، اور ایک طرف کسی بزرگ کا قول بھی موجود ہے۔ اب کیا یہ اختلاف کوئی معتبر اختلاف ہے؟ قرآن و سنت کے مقابلے میں حضرت صاحب کا قول لے لیں گے؟ دین کو تو کھلونا ان لوگوں نے بنایا نا۔ اگر دونوں طرف قرآن کی آیت ہے، وہ بھی ہے وہ بھی ہے، اس کی سمجھ میں وہ بنتی ہے، اس کی تو معقول بات ہے کہ قرآن ہے، ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی حدیث ہے۔ وہ ایک کو ضعیف سمجھتے ہیں، دوسری کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ ضعیف والا کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی صحیح ہے۔ معقول بات ہے کہ اختلاف، سمجھ میں اختلاف یا کسی حدیث کی استنادی حیثیت میں اختلاف، یہ تو اختلاف ہو گیا۔ اب اگر اختلاف قرآن و سنت کے مقابلے میں ائمہ اربعہ کے اقوال کا ہو، قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی صحابی کے قول کا ہو، ائمہ اربعہ صحابہ سے تو بڑے نہیں ہیں نا، اگر قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی صحابی کا بھی قول آئے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اختلاف ہے اور صحیح اختلاف ہے تو اس کے لیے دل کو تھوڑا کھلا رکھیں۔ مثال کے طور پر یہی سمجھ لیں کہ جاموس کا مسئلہ ہے، اگر کوئی بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نہ کرے، اور اگر کوئی جائز سمجھتا ہے وہ کر لیتا ہے، اور آپ تیر لے کے تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، تھوڑا دل کھلا کیجئے،
اس نے دلائل کے ساتھ اپنے طور پر ثابت کیا کہ گائے ہی کی نسل ہے بھینس، اس نے قربانی کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرے۔ اور تم نہیں کر رہے، گائے ذبح کرو، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارے ہندوستان کے ماحول کے مطابق آج تھوڑا سا سوچیں تو میرا خیال ہے کہ جاموس کی قربانی نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ قرآن میں بقرہ کا لفظ آیا ہے قربانی کی جانوروں میں، تو بقرہ ذبح کی جائے، چاہے جان جائے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے، یہ تو ہے ایمانی بات۔ لیکن اگر کوئی بقرہ چھوڑ کر اس کی نسل میں سے جاموس کرتا ہے اور ان کی ماں کو چھوڑ دیتا ہے، جھگڑا کم ہوا یا نہیں ہوا؟ ہندو مسلم فسادات کو اس طرح بھی تھوڑا سا حل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری ماں ہے گاؤ ماتا، اور گاؤ ماتا کو مسلمان ذبح کر رہا ہے۔ پتہ نہیں اکبر ویسی ہے یا دوسرا ویسی ہے، دو بھائی ہیں نا حیدرآباد میں۔ ایک مرتبہ میں نے ایک کلپ سنا ان کا، بڑی اچھی لگی مجھے بات۔ سیاسی لیڈر اپنی جگہ، باتیں اپنی جگہ، لیکن کوئی بات اچھی بھی ہوتی ہے، وہ میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ان کی ماں بک رہی ہوتی ہے، بولی لگ رہی ہوتی ہے، ان کو شرم غیرت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی ماں کے گلے میں رسی ڈال کے بازار میں گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے، ان کو حیا نہیں آتی۔ ان کی ماں کو جب لٹا کے چھری کے نیچے دیتے ہیں تو ان کی ماں کی مامتا جاگ اٹھتی ہے۔ بات صحیح بھی ہے یا نہیں؟ ماں بک رہی ہے، ماں خریدی جا رہی ہے، ماں کو پیٹا جا رہا ہے، ماں کو گھسیٹا جا رہا ہے، سارا مسئلہ آ کے صرف ذبح پہ اس سے پہلے والے سارے درجوں میں وہ ان کی ماں نہیں ہے۔ بہرحال ماحول کی شدت کو دیکھتے ہوئے اگر آدمی تھوڑا سا کوئی سیف پیسج مل جائے تو لے لینا چاہیے۔ یہاں یہ سیف پیسج کی شکل ایک ہے کہ آپ گائے کی بجائے جاموس بھینس ذبح کر لیں، جو باوجود اختلاف کے جائز ہیں، حلال ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ بھینس کے گوشت کے، بھینس بھینسا اور ان کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کٹا کہتے ہیں پنجابی میں، کٹے کا گوشت بہت کھایا جاتا ہے پنجاب میں۔ بھینس بھینسا کٹا گوشت حلال ہے، کسی کو اعتراض نہیں۔ جب یہ زیادہ تعداد میں ہوں گے، علماء فقہا کہہ رہے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ ہوگی جیسے گائے کی زکوٰۃ ہے، کسی کو اختلاف نہیں۔ ان میں زکوٰۃ لینے میں کوئی اختلاف نہیں، اور ذبح کی باری آئی تو قربانی کی خاطر ذبح کی بھی نہیں، کھانے میں ذبح کرتے رہتے ہیں۔ صرف قربانی کی باری آئے تو پھر یہ اس نسل سے نکل گیا۔ زکوٰۃ کے وقت بھی گائے، کھانے پینے کے وقت بھی گائے، اور قربانی کا نام لیں تو پھر کہیں جی نہیں یہ نہیں۔ جس کا جی چاہے وہ کرے، جس کا جی نہیں چاہتا نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کے لیے جانور بنائے اپنے ہاتھوں سے، یعنی یہ جانور ہم نے بنائے۔ ان میں اور اس پوری کائنات کی تخلیق میں اللہ کا کوئی ہیلپر نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ معاون رہا ہو جانور بنانے میں، آسمان بنانے میں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ اب وہ آیات ہیں شاید اگلے درس میں ذکر کریں گے کہ ہم نے زمین و آسمان بنائے اور ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی، اس انسان بنے بنائے کو مارنے کے بعد اٹھانے میں ہمیں کیا ہوگا؟ یہ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ حج کے بارے میں کچھ 2 جمعے مسلسل پروگرام ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا۔ ابھی جو لوگ جانے والے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمیں سوچ رکھا ہے ایک پروگرام 2 دن کا، اور 2 دن کے لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے 2 دن، یعنی جمعہ اور ہفتہ، اور ایک ہے یہ جمعہ اور اگلا جمعہ، یہ دونوں شکلیں ہیں۔
جو بھی ان میں سے ممکن ہوئی. پہلے تو ایسا رہا ہے کہ کبھی 3 دن کبھی 2 دن لیکن مسلسل, اور پچھلے 1-2 سال سے 2 ہفتے یعنی آج بھی اور اگلے جمعہ بھی اسی درس کی جگہ پہ, تاکہ ہمیں کسی سے منت سماجت نہ کرنی پڑے, کیونکہ ہفتے میں درس ہوتے ہیں یہاں. تو اب منت سماجت کر کے بھئی ایک دن تم چھوڑ دو, ہمیں دے دو, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اس کی بجائے یہی چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم 2 جمعے کر لیا کریں. تو جو بھی شکل ہوگی انشاءاللہ آپ کو اطلاع دی جائے گی. آپ کے نمبر وغیرہ تو ہیں نا, کسی نہ کسی گروپ سے اٹیچ ہیں, طاہر کے پاس ہیں, میرے پاس ہیں, تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا رابطے میں رہیں تاکہ اطلاع آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ. والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں, اللہ رب العزت ان تمام والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت و عافیت سے رکھے اور ان اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت نمازیں گھر میں پڑھنے سے 25 درجے ثواب حاصل ہوتا ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. سنت نمازیں, نفل نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے, اور آپ نے سنتیں نوافل وغیرہ پڑھنے ہیں تو ان کے لیے اپنے گھر میں مصلی رکھیں, اور گھر کا کوئی نہ کوئی کونا ایسا رکھیں کہ جو نماز کے لائق ہو. بچوں والے گھروں میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں. اگر کوئی باسلیقہ خاتون ہے پورے گھر کو پاک رکھ سکتی ہے. جہاں کہیں کسی بچے نے اپنی کارروائی ڈالی, ماں کا کام ہے کہ فوری طور پر ایکٹیو ہو جائے اور اس کارروائی کا جو سد باب ہے وہ کرے. اور آج تو الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا, پیمپر ہیں, کارروائی ڈالے, دن کو ڈالے, رات کو ڈالے, پتہ ہی نہیں چلتا. لہذا گھر کے کچھ حصوں کو اسپیشلی رکھنا چاہیے کہ وہ نماز کے لیے ہوں, بلکہ سارے گھر کو ہی پاک رکھنا چاہیے. بازار میں پلیٹینم کی گھڑیاں اور انگوٹھیاں مردوں کے لیے دستیاب ہیں, اور اس کی قیمت گولڈ سے بھی کافی زیادہ ہوتی ہے, اور یہ چاندی کی ہی طرح سفید ہوتی ہے. کیا مرد حضرات پلیٹینم استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ پلیٹینم کو وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے, وہی ہے یا کوئی اور پلیٹینم ہے؟ وائٹ گولڈ ہے نا. میں جو بات کر رہا ہوں آپ پوری بات کہیں. پلاٹینم الگ, گولڈ الگ, یہ بات میں نہیں کہی. میں نے کہا ہے وائٹ گولڈ. پلاٹینم ہی کو وائٹ گولڈ کہا جا رہا ہے. میں تو ویسے یہی سنتا رہا, میں سنا رہا تو نہیں ہوں, لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وائٹ گولڈ اور یہ یلو گولڈ الگ الگ ہیں. اچھا چلیں, اگر یہ الگ الگ ہیں تو پلاٹینم کو استعمال کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وائٹ گولڈ اور دوسرا گولڈ نارمل گولڈ ہی ہے, تو گولڈ جو ہے وہ مردوں کے لیے جائز نہیں. پچھلے درس میں کسی نے ایک سوال لکھا تھا نا کہ مردوں کے لیے کیا چاندی جائز ہے, تو چاندی جائز ہے. اور اسی طرح اگر کوئی یہ پلاٹینم کی کوئی انگوٹھی وغیرہ پہن لیتا ہے, یا یہ اس میں تو شاید لکھا ہے گھڑیاں اور انگوٹھیاں, دونوں چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں, بڑی مہنگی ہیں, تو ٹھیک ہے. اگر یہ الگ چیز ہے, کوئی گولڈ نہیں ہے, تو اس کے استعمال کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ لکھا ہے کہ کیا واٹس ایپ کے پروفائل میں عورتیں اپنی تصویر ڈال سکتی ہیں؟ واٹس ایپ کے پروفائل میں آپ اپنی تصویر ڈالیں گی تو ساری دنیا پھر دیکھے گی, محرم بھی دیکھیں گے, غیر محرم بھی دیکھیں گے, تو کیوں آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں؟ عورتوں کو اپنی تصویر بچا کے رکھنی چاہیے خاص طور پر, اور ساتھ ہی میں یہ نصیحت کروں گا کہ بچوں کی تصویر ڈالنے سے بھی پرہیز کریں. عورت کی تصویر خوبصورت ہے, کسی بدبخت کا دل آیا اور اس نے جادو کر دیا, تصویر پر جادو ہو رہا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اور بچہ خوبصورت نظر آیا, اس کو نظر لگ گئی, کسی نے جادو کر دیا. ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ جو واٹس ایپ کے آج کل آئیکن یا پروفائل یا جو کچھ ہی ہیں, ان میں تصویریں نہ ڈالیں. اپنی میری ڈال لیں, کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی کیا جادو کرے گا اور ہمارے پیچھے کیا ہوگا.
خواتین خوبصورت ہوتی ہیں، بچے خوبصورت ہوتے ہیں، لہذا ان کی تصویریں خاص طور پر یہ میڈیا میں نہیں آنی چاہیے۔ میڈیا میں گئی تو پھر ساری دنیا میں گئی۔ اگر کوئی حج تمتع کر رہا ہے، شوال میں احرام باندھ لے، پھر دمام آ کر اپنی روٹین کے حساب سے رہے، پھر حج کے دنوں میں جا کر حج کرے، ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ بغیر تشریح کے ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اسے حدود میقات سے باہر آنے کے بعد دوبارہ جاتے ہوئے عمرہ کرنا ہوگا۔ اگر تشریح کے بغیر جا کے پہلے کر کے آ گیا، جب تک ابھی تشریح والوں نے چیک پوسٹ ٹائٹ نہیں کی تھی، اور جب آپ دوبارہ جائیں گے ذوالحج کے شروع میں، تو وہاں تو چیک پوسٹ ایسی ہوگی کہ وہ تو سوئی کے ناکے سے گزارتے ہیں، آپ نے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے۔ اس وقت اگر آپ بغیر احرام کے ایسے گھس جاتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے حج کو تمتع بنانا ہے تو آپ 7 تاریخ کو وہاں پہنچ جائیے، 7 تاریخ کو عمرہ کیجئے، 8 کو حج شروع ہو گیا، ایک دن بڑھ جائے گا اور آپ کے سارے معاملات صحیح رہیں گے۔ آپ عمرہ کرنے کے بعد حدود میقات کے اندر رہیں، عمرہ کرنے کے بعد حدود حرم کے اندر رہیں، جو اصل ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کیا فرق پڑے گا؟ آپ یہاں سے جا کے شوال میں عمرہ کر کے آ گئے، واپس آ گئے، 1 دن لگ گیا یا 2 دن لگ گیا، اب وہ جو آخر میں جانا ہے وہ آپ 7 تاریخ کو، 6 کو یہاں نکلیں، 7 کو وہاں پہنچے، عمرہ کریں، ریسٹ کریں، 8 کو حج شروع ہو گیا، یوم ترویہ، مزے کے ساتھ سنت کے عین مطابق معاملہ سارے کا سارا رہے گا۔ اگر والدین اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہیں تو کس طرح کریں گے؟ اس میں 2 طرح کی رائے موجود ہیں۔ ایک یہ کہ وراثت زندگی میں نہیں ہوتی، زندگی میں ہبہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے۔ وراثت بنتی تب ہے جب آدمی روانہ ہو جائے، جب تک وہ زندہ ہے تو کسی کو پھٹکنے نہیں دیتا۔ مرنے کے قریب گئے ہوئے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ یہ وہ ہمارے پاس رہے، اور کچھ معقول بھی ہے، اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی معقول بات نہیں۔ کئی ایسے واقعات سننے میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ والدین نے اپنا جو کچھ تھا وہ بچوں کے نام کر دیا اور خود سڑک پہ آ گئے۔ بہوؤں نے آہستہ آہستہ اپنے شوہروں کو ناک تک پہنچا دیا کہ تمہارا ابا، تمہاری اماں، تمہارا ابا، تمہاری اماں بے گھر کر دیا گیا۔ تو ایسے میں اگر کوئی اپنے نام سے پراپرٹی جو بھی ہے رہنے دیتا ہے، مرنے کے بعد سنت کے مطابق قرآن میں تقسیم موجود ہے۔ اگر تو ہو کہ بھائی کوئی اختلافی کچھ نہیں، وراثت کے مسائل قرآن کریم میں موجود ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر زندگی میں کرنا ہی ہے تو پھر گفٹ کی شکل میں لڑکی اور لڑکا برابر رہیں گے، لڑکی اور لڑکا برابر رہیں گے، اور حتیٰ کہ اس شکل میں بیوی کو بھی پھر برابر رکھیں، اپنی پراپرٹی میں بیوی کا حصہ بھی دیں اور بچوں کا بھی دیں، سب کو برابر برابر کر دیں، بلکہ بیوی کو تو زیادہ دینا چاہیے نا، آپ کی ساری عمر کی ساتھی ہے تو اس کے لیے زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ والدین، کیا نکاح کے وقت عورت اپنی شرط رکھ سکتی ہے کہ جب تک میں آپ کے نکاح میں ہوں آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے؟ کیسی رہے گی یہ شرط؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح میں وہ شرطیں، بلکہ وہ شرطیں کہیں بھی نہ رکھو جو اسلام میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کہے کہ تم نکاح کرو دو سے، تین سے، چار سے، اگر عدل و انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک پر قناعت کرو۔ اللہ رب العزت یہ حکم دے اور بیوی کہے کہ دیکھو جب تک میں تمہارے نکاح میں ہوں دوسری شادی نہیں کر سکتی، تو یہ تو قرآن کریم کے مخالف بات جائے گی نا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس نے شرط مان لی اور کسی وقت اس کو نکاح کرنا پڑا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بیمار رہنا شروع ہو گئی، کہیں ایسا ہے کہ بیوی کے بچہ نہیں ہو رہا، مختلف شکلیں ہیں نا، دوسرے نکاح کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب اس کی شرط کے مطابق یہ اپنے سر سے چھت بھی گنوانا چاہتی ہے، وہ کہے گا کہ چلو پہلے تم فارغ ہو کیونکہ مجھے دوسرا نکاح کرنا ہے،
اور اگر اس شرط کے بغیر رہے جب تک اللہ تعالیٰ رکھے گا ٹھیک ہے۔ عمرہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بھی ہبہ کی ایک قسم ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو زمینیں ہیں زمینوں کو آباد کیا جاتا ہے، یہ موضوع اور ہے، حج عمرہ وغیرہ والا نہیں ہے۔ بے آباد زمین میں سے جو آدمی جتنی زمین کو آباد کر لے حکومت وہ اس کے کھاتے میں لکھ دیتی ہے، یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے۔ میرے پھوپھا کا آج صبح انڈیا میں انتقال ہو گیا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا معاملہ لکھا ہوا ہے، میں اس کو رکھ لیتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہاں رکھ لیتے ہیں تاکہ قریب رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔